جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ موسم سرما جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں تنوع رکھا ہے، ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنے رنگ روپ کے اعتبار سے، اپنی ذات پات اور نسل کے اعتبار سے انسانوں کے ہاں یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت میں بھی یہ تنوع اور اختلاف رکھا ہے۔ موسموں کے اندر بھی اختلاف ہے، کبھی گرمی کا موسم ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، تو کبھی جو ہے وہ سردی کا موسم ہے۔ تو اب موسموں کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ ایک ظاہری سبب ہوتا ہے کہ موسم کیوں تبدیل ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ دن اور رات میں تبدیلی کا ہونا، اور اسی طریقے سے سورج کی گردش میں تبدیلی کا ہونا، یہ ایک ظاہری سبب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بارش ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک ظاہری سبب ہوتا ہے، بخارات بنتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر بارش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے گرمی آتی ہے تو اس کا بھی ایک سبب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس تبدیلی کے پیچھے ایک باطنی سبب بھی رکھا ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مطلب صرف یہ موسم کی تبدیلی انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے وجود کا قائل کر سکتی ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، آخری رکوع اس کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بستر پر رات کو اٹھ کر آپ اس رکوع کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک یہ زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ عقل والا کیا اس بات کے اوپر غور نہیں کرے گا کہ کس منظم انداز سے یہ رات اور دن تبدیل ہو رہے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہے کہ رات ہے تو اس کے بعد پھر اتنی دورانیے کے لیے رات رہے، دن جو ہے وہ اس کے بعد آئے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے۔ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ، ایسا کیوں ہے؟ تاکہ اگر کوئی شخص یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ نصیحت حاصل کر لے، او اراد شکورا، یا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ ان مظاہر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائے۔ اور پھر یہ موسم کی تبدیلی کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ہر چیز کو زوال آنا ہے، کوئی بھی چیز اپنی حالت پر برقرار نہیں رہنے والی۔ اگر دن ہے تو اس نے بھی ڈھلنا ہے، اگر رات ہے تو اس نے بھی غروب ہونا ہے، گرمی کا موسم اگر طویل ہے تو اس نے بھی تبدیل ہونا ہے۔ تو یہ ان مظاہر فطرت کے اندر ہمارے لیے یہ نشانیاں ہیں جو بندے کو اللہ رب العالمین کے قریب کرتی ہیں، بندے کے اندر یہ سوچ پیدا کرتی ہیں کہ انسان تو نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہر کمال را زوال است، جس چیز کو کمال ہے اس کو زوال آنا ہی آنا ہے۔ اور اس کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو واضح الفاظ میں فرما دیا کل من علیہا فان، جو بھی اس روئے زمین پر ہے اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو پھر یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، یہ سرکشیاں، یہ بغاوتیں، یہ رویہ، اس کی بنیاد کیا ہے؟
آخر انسان دنیا کے اندر کتنی دیر رہ لے گا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے نا، اس کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے جس کے اوپر سائنسدان بات کرتے ہیں، لیکن ایک اس کے پیچھے ایک باطنی سبب ہوتا ہے کہ جس کی رہنمائی شریعت کرتی ہے۔ اب یہ گرمی کیوں آتی ہے اور سردی کیوں آتی ہے، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے نا، اس نے اللہ رب العالمین سے عرض کی اور کیا کہا کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، تو آپ مجھے سانس لینے کی اجازت دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت عطا کر دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اور پھر آپ نے باقاعدہ وضاحت کی کہ جو تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو نا، یہ بھی جہنم کے ایک سانس کی وجہ سے ہے، اور جو تم سردی کی شدت محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے دوسرے سانس کی وجہ سے ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اب موسم چینج ہوا، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس موسم سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو اس کی شدت سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم گھروں کے اندر انتظام کرتے ہیں، ہم طرح طرح کے ملبوسات لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ گرم کپڑے خریدتے ہیں، ہم گھروں کے اندر ہیٹر کا بندوبست کرتے ہیں۔ خیر اب تو یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ دیوانے کا خواب ہو گیا کہ جو ہمارے ہاں گیس کی صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص شدید سردی کے موسم میں وہ بغیر لباس کے پھر رہا ہوگا، یا اس نے موسم گرما والا لباس پہنا ہوا ہے، تو کوئی بھی شخص اس کو عقل مند نہیں کہے گا کہ تم تو اس سے بیمار ہو جاؤ گے۔ یعنی سردی کی شدت ہو اور اس کے باوجود وہ شخص لباس نہ پہنے یا اس کے مطابق لباس نہ ہو۔ تو محترم بھائیو، ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ یہ جو موسم کی شدت ہے، چاہے وہ گرمی ہے یا سردی ہے، یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں توجہ یہ دلائی گئی ہے کہ جس طرح آپ اپنی ذات کو یا اپنے اہل و عیال کو اس موسم سے محفوظ رکھنے کے لیے انتظام کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی انتظام کریں۔ اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ اور یہ زندگی، اس میں تو موت آنی ہی آنی ہے، اور حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ اور اصل خرابی یہ ہے کہ جو اصل ہمارا گھر ہے، آخرت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کے لیے میرے پاس کوئی انویسٹمنٹ میں نے اس کے لیے کی نہیں ہوئی، نہ میں نے وہاں پر اپنے لیے کوئی محفوظ گھر بنایا ہے۔ تو بتلائیے کہ میری زندگی ایک 50 60 سالہ 80 سالہ زندگی یا 100 سالہ زندگی اگر وہ دنیا کی بہترین گزر جائے آسائشوں کے اندر، اور وہ آخرت کی زندگی جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اس کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر یہ 100 سالہ زندگی چاہے میری بادشاہوں کی طرح گزری ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ عقل مند ہے نا، بالخصوص جو حضرات کاروباری حضرات ہیں، وہ چیزوں کو اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے اللہ رب العالمین کے ساتھ تجارت کریں کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، ہم اس کے اندر کوئی بھی ایسا کام جو میرے اللہ کو ناپسند ہے اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ ایسی تجارت ہے کہ جس کے اندر ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس موسم میں جہاں پر ہم اپنے لیے حفاظتی بندوبست کرتے ہیں، اسی طریقے سے کہیں ہم بیمار نہ ہو جائیں، ہماری جان کو نقصان نہ ہو، اسی طرح اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے محترم بھائیوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر
جب موسم کے اندر شدت ہوتی ہے تو لوگ موسم کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. جی موسم ایسا ہے، ٹھیک ہے، موسم ہی خراب ہے، یا مختلف الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے. اور اس حوالے سے میں چند ایک احادیث آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب آپ کوئی اس طرح کی بات ارشاد فرمائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. کب؟ یسب الدہر، جب وہ زمانے کو، وقت کو برا بھلا کہتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اسی حدیث میں صحیح بخاری میں کہ میں ہی تو زمانہ ہوں، اور زمانہ میں ہی تو ہوں، زمانے کو بنانے والا میں ہوں. بیدل امر، میرے ہی ہاتھ میں تمام معاملات ہیں. اقلب اللیل والنہار، اور میں ہی تو رات اور دن کو الٹ پلٹ کر لاتا ہوں. اب اس سے پتہ کیا چلا کہ اس حدیث میں بھی اس بات کی تصریح ہے کہ بالخصوص یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دن اور رات کو الٹ پلٹ کر لاتا ہوں، تو انسان کسی زمانے کو، کسی خاص وقت کو یا موسم کو برا کہے، یہ انسان کے لیے لائق نہیں ہے، بلکہ یہ اسی طرح ہے جیسے وہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتا ہے. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہی ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے جب وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. ایک تو یہ بات. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا. سنن ابی داود میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ تیز ہوا چل رہی تھی. ہوا اتنی شدت کی تھی کہ ایک شخص کی چادر کو اڑا کر لے گئی. اب وہ شخص ہوا پر لعنت کرنے لگا. ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں پر لعنت ہو، کسی انسان پر لعنت ہو، یا کسی موسم کے اوپر لعنت بھیجنا، ٹھیک ہے. تو اسلامی تعلیمات، شرعی نقطہ نگاہ اس حوالے سے کیا ہے اس کو دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کام سے روک دیا. آپ نے فرمایا کہ تم ہوا کو برا مت کہو، ٹھیک ہے. اور آپ نے باقاعدہ وضاحت کی کہ جو شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے اور وہ لعنت کی مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت اسی کے اوپر پلٹ آتی ہے. اور مسلمان کے اوپر، مسلمان تو ویسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ لعنت کرنے والا طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوتا. تو یہ عام طور پر یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر، بلکہ بے پرواہی میں ہماری زبان سے بسا اوقات ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی ناشکری پر مبنی ہوتے ہیں. تو یہ موسم کی تبدیلی یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے. کیونکہ اب دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے، لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں عام طور پر، بالخصوص سردی کے موسم میں بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کے اخراجات جو ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے پریشانی کے اندر آ کر انسان اپنی زبان سے بعض اوقات اس طرح کے جملے نکالتا ہے. اب یہی بات کہ جب شدت کی ہوا چلتی، ابھی تو ہمارے ہاں خیر اس طرح کا موسم نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر شدت کی یا ہوا چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ اس موقع پر کیا کہا کرتے تھے. ہم میں سے یہ دعائیں ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن ابی داود میں موجود ہے کہ جب ہوا چلتی تو آپ یہ دعا کرتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ. اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس کے لیے یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا
وشری ما ارسلت بہ، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ میں آتا ہوں اس حواس کے شر سے، اگر اس کے اندر کوئی شر موجود ہے، اور جو اس میں شر ہے، اور جس چیز کے لیے، جس شر کے لیے اگر یہ بھیجی گئی ہے، اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک حدیث میں تو بڑے واضح الفاظ میں یہ موجود ہے کہ الریح من روح اللہ، یہ ہوا جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت میں سے ہے۔ بعض اوقات یہ اللہ کی رحمت بن کے آتی ہے، اور بعض اوقات یہ اللہ کا عذاب بن کر آتی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان چیزوں کو برا بھلا کہے۔ اسی طرح جب موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو عام طور پر لوگوں کے اندر بیماریوں کی جو شرح ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کوئی نزلہ زکام ہو گیا، بخار ہو گیا، جیسے کہ آج کل ہم صورتحال دیکھتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور کن الفاظ سے اس کو بچنا چاہیے؟ اب یہ حدیث بھی اس حوالے سے موجود ہے، صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ، ایک خاتون کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، جن کا نام تھا ام سائب۔ ان کے ہاں تشریف لے گئے، اور ان کو شدت کا بخار تھا، حتیٰ کہ وہ بخار سے کانپ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بخار ہے، اللہ تعالیٰ اس بخار میں برکت نہ دے، یعنی بخار کے لیے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تم نے ٹھیک کہا ہے، بلکہ فرمایا کہ تم بخار کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بخار ہے نا، اس کے ذریعے انسان کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح بھٹی میں لوہے کو ڈالا جائے تو لوہے سے زنگ وغیرہ اتر جاتا ہے، اسی طرح یہ بخار انسان کو گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ بیماری، انسان کو ایک کانٹا بھی چبھے نا مسلمان کو، حدیث میں آتا ہے کوئی تکلیف، کوئی غم چھوٹا موٹا بھی ہو تو وہ بھی اس کے لیے گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے۔ تو اگر بخار آ گیا تو ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے دوا کریں، علاج کریں، بیماری آ گئی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، بلکہ یہ انسان کے لیے اگلے جہان کے حوالے سے آسانی ہے کہ گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اس حوالے سے شریعت نے جو احکامات دی ہیں، بالخصوص سردیوں کے موسم میں، یہ موسم ایک مومن کے لیے موسم بہار ہے، نیکیوں کے حوالے سے۔ نیکیوں کے حوالے سے یہ موسم بہار ہے۔ یہ کوئی کھانے پینے کا، ہم دیکھتے ہیں نا موسم کو دیکھتے ہیں، اچھا جی یہ موسم آ گیا، اس موسم میں ہمیں جو ہے وہ طرح طرح کے کھانے جو ہے ان کا اہتمام کریں گے۔ سردیوں کا موسم ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں، ہاں جی، لیکن اس موسم کو شریعت نے اس نگاہ سے دیکھا ہے کہ اس میں بہت سی عبادات جو ہے وہ انسان آسانی کے ساتھ سر انجام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر راتیں لمبی ہے، راتوں کا قیام ہے، تہجد کی نماز۔ اسی طریقے سے دن کے وقت انسان روزہ رکھ سکتا ہے، دن چھوٹے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف سہولتیں ہیں جس کا ذکر ہم انشاءاللہ آئندہ چل کر کریں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ موسم کو بلا وجہ برا بھلا نہیں کہنا، اور جو اسلامی تعلیمات ہیں ہم نے اس کو اپنے سامنے ملحوظ رکھنا ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں پر شریعت نے ہمیں سہولت دی ہے نا، اس سہولت سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جہاں پر سہولت دی، جہاں پر سہولت نہیں ہے وہاں پر اپنی مرضی سے سہولت نہیں پیدا کرنی، لیکن جہاں پر موجود ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو لیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں، اب سفر میں حکم یہ ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ اس کو قصر کر لیں، جہاں پر آپ نے 4 فرض پڑھنے ہیں وہاں پر آپ 2 پڑھ لیں، تو وہاں پر افضل یہی ہے کہ آپ نماز جو ہے اس کو قصر کریں۔ اسی طریقے سے عام طور پر اس موسم میں لوگ جو ہے وہ موزے وغیرہ پہنتے ہیں، جرابیں پہنتے ہیں۔ اب حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ 3 دن تک جو اس نے موزے پہنے ہیں ان کے اوپر وہ مسح کر سکتا ہے، اگر اس نے حالت وضو میں ان کو پہنا ہے۔ اور جو مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، اس کے لیے آپ نے 1 دن رات، یعنی پورا جو دن رات کا سرکل ہے، اس کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ ان نمازوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے اپنے موزوں کے اوپر۔ اب کوئی شخص کہے کہ جی اچھا جی میں تو جوان ہوں، میں تندرست ہوں، میں تو پاؤں کو دھو سکتا ہوں،
ٹھیک ہے، تو مجھے اب یہاں پر افضلیت اس بات میں ہے کہ اگر آپ رخصت کو لے سکتے ہیں تو آپ کے لیے افضل ہے. اگر آپ نے موزے پہن رکھے ہیں تو آپ کو بلا وجہ آپ کہیں کہ میں ان کو اتاروں، ٹھیک ہے، اور پھر میں یہ دھوؤں تو یہ زیادہ افضل ہے. نہیں، بلکہ افضلیت اسی میں ہے کہ آپ رخصت کو لیں. ہاں، ایک انسان نے پہنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پاؤں دھوئے گا، لیکن جس نے پہن رکھے ہیں اس کو اس حوالے سے اہتمام. اور بالخصوص ہمارے ہاں یہ موزے جو ہیں وہ چمڑے کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو موزے چمڑے کے نہیں بلکہ کپڑے کے ہوتے ہیں، کپڑے کے ہوتے ہیں جن کو جراب کہا جاتا ہے. اس حوالے سے صحابہ کرام، کتنے ہی صحابہ کرام ہیں ان کا عمل موجود ہے کہ وہ ان کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے. ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے تو انہوں نے وضو کیا، سر کا مسح کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے موزوں کے اوپر، یہ جو جراب تھی اس کے اوپر انہوں نے مسح کیا. تو ایک شخص نے کہا کہ آپ اس کے اوپر مسح کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی جس طرح جو چمڑے کے موزے ہیں وہ موزے ہیں، اسی طرح جو اون کے کپڑے کے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ کپڑے کے ہیں وہ چمڑے کے. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، ان کا بھی عمل ملتا ہے. اور اس سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا میں عمل آپ احباب کے سامنے پیش کر چکا ہوں. تو اس لیے جہاں پر شریعت نے سہولت دی ہے اس کو لینا چاہیے، جہاں پر نہیں ہے اسے ہمیں اپنی طرف سے پیدا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.